یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی، اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ان سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاط سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلوز تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دلہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی، وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بجائے اس کے سب ساتھ مل کر گانے گاتے طے ہوا کہ ایک ایک شخص سے گانا گانے کی فرمائش کی جائے۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکو کورینا گانا گا کر اسٹیج سے اتری اور سب تالیاں بجانے لگے کہ صمد نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری ہے۔ سب نے صمد کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلٹی پالٹی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں بلکہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھریں۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی پراثر آواز میں گویا ہوا۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں۔ کوئی ساجن ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو، کوئی تارا ہو، جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا جیسے وہ اس بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کے وجاہت بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار ہی اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہیں۔ اس ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندا روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے ہی قدم پر ایک پکار نے زنجیر کیا تھا۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا من میلا ہے، ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، جب سونا روپا لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بہتری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نظر سیدھی ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی تھی، مگر اگلے سنبھل کر وہ اٹھ گیا۔ ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وجدان اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا، جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، وہ زیر لب دہراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میرا دل تو اندیشوں سے بھرا ہے۔ وہ الجھ گئی تھی، اور الجھن کبھی خود ہی سلجھ جاتی ہے۔ اس نے جانا نہ تھا، مگر اب وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی۔ مرجنڈا اور بلو کنٹراسٹ کے شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزن کے ہمراہ دلہن بنی سمیرا کو لیے اسٹیج تک آئی۔ اسے آفاق کے پہلو میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئی اور اسٹیج سے اترنے لگی کہ افتخار حسن نے اسے آواز دی، ملیحہ۔ وہ فوراً پلٹی، جی ماموں جان۔ بیٹا فون تو کرو، بھائی صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ ان کی بات پر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا بابا جان کو، وہ کبھی بھی ہجوم جگہوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے تھے، اسی لیے پھر اصرار نہیں کیا، اور نور الہدیٰ کا پوچھنے لگے، نور الہدیٰ تو آئے گا نا؟ جی ماموں جان، صبح میری ہادی بھائی سے بات ہوئی تھی،
وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ وہ سر ہلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تو ملیحہ بھی اپنا شرارہ سنبھال کر اسٹیج سے اترتی وجدان کے برابر سے انجان بن کر گزر گئی۔ ملیحہ۔ جب افتخار حسن نے ملیحہ کا نام پکارا تو وہ ملیحہ سے 2 قدم ہی پیچھے تھا اور اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا تھا۔ اس نے اس نام کو زیر لب دہرایا، یوں کہ ہونٹ تو ہلے مگر آواز نہیں ابھری۔ ملیحہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی، پر اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر بولی، جی؟ مگر وجدان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اس کے سوالیہ انداز پر وجدان بولا، سب کچھ تو کہہ چکا ہوں، اب اور کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر فوراً ہی پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، کچھ قدم چل کر ہی وہ اچانک پھر پلٹی اور فون کلر کے ڈنر سوٹ میں وجدان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئیں اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان کو دیکھ کر ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ آگاہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے وجدان مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وجدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندھے سے پھسلتے ہوئے اس کے رخ کو ڈھک گئے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پھر وجدان کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر پہلی بار وجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے رخ بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی، پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کے ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا چھپی۔ اس نے گو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ بھلا اسے اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوتی؟ وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس نے رب کا شکر ادا کیا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ وطن واپس لوٹے تو بہت دنوں تک فارغ نہیں رہ سکے۔ فوراً ہی گارمنٹس فیکٹری کے قیام کے سلسلے میں دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور ایک بھرپور دن گزار کر رات جب وہ لوٹتے تو تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہوتا، مگر یہ تھکن بس قصر فاروقی کی چوکھٹ تک ہی ان کا ساتھ دے پاتی، کیونکہ چوکھٹ کے اس پار ایک لڑکی ان کے انتظار میں نیند قربان کیے جاگ رہی ہوتی، اور ان کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر پاس چلی آتی اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہتی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر کمرے میں آتے، وہ کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجائے کمرے میں چلی آتی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھتے ہی صوفے پر جا بیٹھتے۔ وہ کھانا شام میں کھا لیا کرتی تھی، مگر اب اس نے اپنی بھوک کو تقسیم کر لیا تھا۔ تھوڑا سا کھانا وہ شام کو بابا جان کے ساتھ کھاتی اور تھوڑا سا کھانا رات میں نور الہدیٰ کا ساتھ دینے کو کھاتی، مگر آج دروازہ کھول کر اندر پیر رکھتے ہوئے انہوں نے خالی صوفے کو دیکھا تو وہیں رک گئے۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی سرگوشی سنی۔ صاحب کھانا لگا دوں؟ بہادر ایک دم سے کسی کونے سے نکل آیا۔ رہنے دو یار، بھوک نہیں ہے، بہت بیزاری سے بول کر وہ دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھ گئے۔ بہادر سر ہلا کر واپس غائب ہو گیا تھا۔ نور الہدیٰ نے کوٹ ران پر رکھا، آستینیں کہنیوں تک پہلے سے ہی چڑھا رکھی تھی۔ ٹائی کی نوٹ کھینچ کر ڈھیلی کرتے ہوئے انہوں نے گریبان کے بٹن بھی کھول دیے، پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور مسکرا اٹھے۔ اس وقت انہیں شادی ہال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ اس وقت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ خود وہ بھی اسے ایک نظر دیکھ لینے کو بے چین تھے، مگر پھر یہ خیال کہ وہ ان کی راہ دیکھتے ہوئے بس انہیں سوچ رہی ہوگی، کہیں زیادہ کیف آ گئی تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے گدی مسلتے خود سے بولے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی مجھ جیسے شخص سے ایسی اممیچور حرکتیں کروا لے گی۔ خود پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے کچھ یاد کر کے ان کے ہاتھ ایک پل کو رکے، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے انہوں نے سگریٹ سلگا لیا۔ گلاس وال سے گزر کر ان کی نظریں لاؤنج کے اس صوفے پر ٹھہریں جس پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہلی رات سو گئی تھی، اور پھر آنے والی کئی راتیں نور الہدیٰ نے اسی صوفے پر بیٹھتے اپنے انتظار میں جاگتے پایا تھا۔ نور الہدیٰ نے ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑا اور ملیحہ کو دیکھنے کی ان کی خواہش عجیب سے ڈھنگ سے پوری ہو گئی۔ دھوئیں میں لپٹا اس کا ہر نقش بہت واضح تھا۔ بند آنکھوں کو ڈھکتے پپوٹوں پر سجی پلکوں کا سایہ گالوں پر پڑ رہا تھا۔ ہونٹ نیم وا تھے، الجھے بالوں کی ایک لٹ اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ گداز باہوں میں کشن دبا رکھا تھا اور لمبا دوپٹہ ایک طرف سے ذرا سا شانے پر ٹکا تھا اور دوسری طرف سے پیروں کو چھوتا قالین پر بے ترتیبی سے بکھرا تھا۔ دھواں تحلیل ہونے لگا تو عکس بھی مٹنے لگا تھا۔
نور الہدیٰ نے ایک اور کشت لے کر دھوئیں کی دیوار اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر لی اور وہ بے خبر حسن پھر سے ان کی نظروں میں آ ٹھہرا۔ محبت کا یہ کھیل بھی کتنا عجیب ہے کہ دھندلے منظر زیادہ روشن، زیادہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ملیحہ کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بڑبڑائے، پھر اپنی ہی بات پر چونک گئے۔ محبت؟ انہوں نے دھیرے سے اس لفظ کو دہرایا اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی انگلیوں میں دبا سگریٹ صفحۂ ہستی سے مٹتے ہوئے اپنے وجود کی تپش ان کے پوروں کو بخش کر انہیں ہوش میں لے آیا۔ بے ساختہ ہی ہاتھ جھٹکتے ہوئے ان کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ تو نور الہدیٰ فاروقی، انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خود سے کہا، آج یہ اعتراف کر ہی لو کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے۔ کسی کے تصور سے ان کی آنکھیں جگمگائی تھیں۔ انہوں نے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھندلے منظر پھر سے روشن ہونے لگے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شادی کے ہنگامے میں بری طرح تھک کر سوئی گوہر کو اس کے 1.5 سال کے بیٹے نے بھوک سے مجبور ہو کر جگا ڈالا۔ اس کے رونے کی آواز پر پاس سوتا جنید بھی جاگ گیا۔ گوہر بچے کے لیے فیڈر بنانے اٹھی اور میاں کو بیٹے کا خیال رکھنے کو کہہ کر کچن میں آ گئی۔ دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈالتی وہ کچن کی لائٹس آف کر کے کمرے میں جانے لگی تو اسے شک ہوا کہ کوئی ٹیرس پر ہے۔ وہ حیران ہوتی ٹیرس پر آئی تو اندھیرے کے باوجود ریلنگ کے پاس کھڑے وجود کو پہچان لیا۔ ملیحہ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ملیحہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو گوہر اس کے پاس آ گئی۔ اور اتنی ٹھنڈ میں تم ٹیرس پر کیا کر رہی ہو؟ چاند کو دیکھ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اب چاند کو دیکھنا چھوڑو اور بستر پر جا کر خواب دیکھو، بہت رات ہو چکی ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ملیحہ نے جیسے خواب سے آگے کی بات سنی ہی نہیں۔ مجھے خواب دیکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے گوہر، کیونکہ ٹوٹ جاتے ہیں تو عمر بھر تکلیف دیتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ خواب جاگتی آنکھوں سے سجا لوں۔ تم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے ہیں؟ وہ اب گوہر سے پوچھ رہی تھی۔ شادی سے پہلے دیکھا کرتی تھی، وہ ہنس کر بولی، مگر اب تو بند آنکھوں میں بھی باپ بیٹے کے چہرے ہی نظر آتے ہیں۔ پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی، اچھا میں چلتی ہوں، وہ اس کے لیے فیڈر بنانے آئی تھی، وہ جنید کو پریشان کر رہا ہوگا۔ اور تم بھی اب چاند اور خواب کی باتیں چھوڑو اور جا کر سو جاؤ، کل شام میں ولیمہ ہے اور پورا دن اتنی ہلچل مچے گی کہ آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو ملیحہ نے مڑ کر نظریں پھر سے چاند کی طرف اٹھائیں، جس پر اس لمحے وجدان کی نظروں کا پہرا تھا، جو لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ بار بار شام کا وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ لمحہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نور الہدیٰ، ملیحہ اور وجدان، تینوں کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رت جگہ سے آشنا ہو رہی تھیں، اور تینوں ہی اس بات سے لا علم تھے کہ اس ایک رات کا جاگنا انہیں ساری عمر جگائے گا۔